نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أفمن وعدناه وعدا حسنا کیا پس وہ شخص کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا اچھا وعدہ فَهُوَ لَاقِيهِ پس وہ اس کو ملنے والا ہے کَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے نفع دیا دنیا کی زندگی کا نفع ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے ہوں میں سے ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن بلائے گا ان کو فَيَقُولُ پس فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے قال الذين حق عليهم القول تو کہیں گے وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو گیا یعنی عذاب کا فیصلہ ہو گیا ربنا اے ہمارے رب هؤلاء الذين اغوينا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا اغویناہم کما غوینا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے تبرأنا الیک ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں تیرے سامنے ما کانوا ایانا یعبدون وہ نہ تھے ہماری عبادت کرتے وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو فدعوہم پس وہ بلائیں گے پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم پس نہ جواب دیں گے ان کو ورأوا العذاب اور وہ عذاب دیکھ لیں گے لو انہم کانوا یہتدون کاش کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہوتے ویوم ینادیہم اور جس دن بلائے گا ان کو فیقول پس فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو فعمیت علیہم الانباء یومئذ پس اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن فہم لا یتساءلون پس وہ سوال نہ کر سکیں گے فاما من تاب وآمن پس بہرحال جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا وعمل صالحا اور عمل بھی اچھے کیے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ بس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ القصص کا 7واں رکوع آیت نمبر 61 سے لے کر 67 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل دو مثالیں اور نمونے پیش کی گئیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم۔ گویا کہ دو طبقے ہو گئے، ایک ایمان والے اور ایک کفر والے۔ آج کے سبق میں ان کا تقابل بیان کیا پہلی آیت میں، کہ ایک طرف وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی سارے انعامات عطا کرنے ہیں اور اللہ کے سچے وعدے اس کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو دنیا کی زندگی میں کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، آخرت میں وہ گرفتار ہوگا، پکڑا ہوا جہنم میں جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ایسے ہی ایمان والا اور کفر والا بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کو دن قیامت کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہاں ہے میرے شریک، ان کو سامنے لاؤ، پھر یہ سوائے شرمندگی کے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ بھی بڑا اچھا، بڑا سچا اور پکا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدے تو بڑے پکے اور سچے ہیں۔ فَهُوَ لَاقِيهِ، پس وہ اللہ کا وعدہ ان قریب اس کو ملنے والا ہے۔ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ نفع دیا ہو، صرف دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت ہے۔ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، پھر قیامت کے دن وہ گرفتار کیے ہوئوں میں سے ہو جائے گا۔ حاضر کیے ہوئے، پکڑ کے حاضر کرو جس طرح بولتے ہیں نا، حاضر کیے ہوئے میں سے، یعنی گرفتار کیے ہوئے میں سے ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کتنی ہوگی؟ آخر ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ فرمایا صرف دنیا کی زندگی کی 4 دن کی عیاشیاں کی ہیں، آخرت میں پکڑا ہوا کھڑا ہے، گرفتار کھڑا ہے۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کر رکھے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، فَيَقُولُ، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، تمہارا خیال تھا فلاں آ کر ہماری مدد کرے گا، مشکلوں میں فلاں کام آئے گا، ڈوبے ہوئے بیڑے وہ اتار دیتا ہے، حاجت روا وہ ہے اور مشکل کچھ نہ ہے۔ کہاں ہے وہ شریک؟ ان کو بلاؤ تاکہ تمہاری مشکلیں حل کریں۔ پھر اس دن کون نظر آئے گا جی؟ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر ہمارا قول ثابت ہو گیا، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، وہ جہنمی کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ان کو ہم نے گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ ہم کون سے سیدھے راستے پر تھے؟ ہم بھی تو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے ادھر ہی چلا دیا۔ تبرأنا الیک، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ اب ہمارا توبہ طیب ہے،
اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب کیا فائدہ بیزاری کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ تم نے دوستیاں لگائی ہیں جو عین موقع پر تمہیں چھوڑ جائیں گے اور بیزاری اختیار کر لیں گے، جیسا کہ شیطان بھی بیزاری اختیار کرے گا اور کہے گا قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک طرف اللہ کے سچے وعدے تھے، ایک طرف میرے جھوٹے وعدے تھے، تم نے اللہ کے سچے وعدوں کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدوں پر کیوں یقین کیا، لہذا جاؤ میں تم سے بری ہوں۔ تو یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی بیزاری اختیار کریں گے۔ تبرأنا الیک، اے اللہ تیری طرف یعنی تیرے سامنے ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، اب تو ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے یا معاف کر، جو کر تیری مرضی، ہماری طرف سے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کہیں گے ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ہم نے تھوڑے ان کو کہا تھا ہماری عبادت کرو، بس ایک گمراہ تھے ہم بھی، تو ان کو راستہ دکھایا تو یہ چل پڑے، یہ نہ چلتے نا، ان کی بھی غلطی ہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، پھر اللہ ان سے کہے گا پکارو نا اپنے شریکوں کو۔ دنیا میں بڑے نعرے لگاتے تھے اللہ کے علاوہ فلاں سرکار مدد کرے گی، پکارو اب اس سرکار کو جو تمہاری مدد کرنے والا ہو اللہ کے علاوہ، تاکہ کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا تو سکے نا۔ اب نہیں چھڑائے گا، اب نہیں کام آئے گا تو کب کام آئے گا؟ ادعوا شرکاکم، پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب اس لیے سچی پکار صرف کس کا حق ہے؟ بس صرف اور صرف یا اللہ مدد، بس باقی سب شرک و بدعت، صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، ورنہ یہ دن قیامت کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بالکل اسی طرح سورۃ الصافات میں بھی ہے، 23ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الصافات میں احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جنہوں نے شرک کیا ان کو اور ان کے باقی دوستوں کو بھی اکٹھا کر کر جہنم کی جانب لے جاؤ۔ جب ان کو ہانک کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گے واقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے کچھ سوال بھی کرنے ہیں ہم نے، روکا جائے گا۔ اب وہ کھڑے ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، سوال کیا ہوگا؟ مالکم لا تناصرون، وہ کیا ہو گیا، مدد کیوں نہیں کرتے ہو ایک دوسرے کی؟ فلاں مدد کرے گا، فلاں سے کہو نا مدد کرے نا۔ اب سر جھکے ہوئی ہیں اور کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، کہا جائے گا ادعوا شرکاکم، پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں آئے گا، ورأوا العذاب، اور عذاب دیکھ لیں گے، جہنم سامنے بھڑک رہی ہوگی اور کوئی مدد کے لیے وہاں پر نہیں پہنچے گا۔ پھر افسوس کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پاتے، کاش کہ سیدھے راہ پر چلتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے۔ آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین نام سیکھنے سکھانے کا ہے، جھگڑے فساد کا نہیں۔ قرآن مجید میں کتنی دعائیں ہیں، مثلا آپ دیکھیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، ہے نا قرآن مجید میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے قرآن میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا قرآن میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی قرآن میں ہے، اور کتنی دعائیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں کتنی دعائیں ہیں، یا رب سے شروع ہو رہی ہیں، ربنا سے شروع ہو رہی ہیں، اللہم سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ کیا پیغام ہے؟ کب سمجھ آئے گی کہ صرف دعا کرنی ہے اور مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنی ہے، بس یہ دعائیں یہی تو بتا رہی ہیں۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا تذکرہ بھی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کلمے میں اللہ کے ساتھ نبی کا تذکرہ ہے، نماز میں نبی کا تذکرہ ہے، اذان میں بھی ہے اور اقامت میں بھی ہے، لیکن دعا میں کوئی نہیں ہے۔ جب دعا کرنی ہے تو صرف اللہ ہی سے کرنی ہے، بس
دعا صرف کس سے ہے جی؟ اللہ ہی سے. لہو دعوت الحق، سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں اسی کے لیے سچی پکار ہے، بس اس کے علاوہ کسی کے لیے پکار جائز نہیں ہے. اس لیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں پھر افسوس ہوگا، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہدایت کی راہ پر چلتے اور اللہ ہی کی پکار کرتے. تو پہلا سوال دن قیامت کے جو اللہ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ میرے شریک کہاں ہیں. دوسرا سوال وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور پھر اللہ ان کو بلائے گا اور کہے گا فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. دوسرا جواب رسالت کے بارے میں ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں. اور قبر کے اندر بھی یہی پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، دوسرا تیرا نبی کون ہے. پہلا سوال توحید کا، دوسرا سوال رسالت کا. قبر کے اندر بھی یہی ہوگا. اور مومن آدمی اس جواب تو دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسرا سوال میرا دین اسلام ہے. لیکن جو کافر و مشرک ہوگا وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی پریشان ہو کر کہے گا ہاں مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا کہ میرا دین کون سا ہے. اللہ ہمیں جواب قبر کے اور حشر کے سب کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ایک مشہور دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کا اہتمام کیا کریں صبح و شام، کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھیں. اس کے اندر تینوں جواب موجود ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جو صبح کو بھی 3 دفعہ یہ کہے، شام کو بھی 3 دفعہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو یہ تینوں سوالات کے جواب ہیں. انشاءاللہ سمجھ کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جواب بھی وہاں اس کو یاد کروا دے گا انشاءاللہ. جی نبی و رسولہ بھی ہے، رسولہ کے الفاظ بھی ہیں، محمد النبی و رسولہ، وہ بھی الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اس طرح بھی بالکل کہہ سکتے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا فَيَقُولُ، پس اللہ فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، میں نے تمہارے پاس اپنے سچے رسول بھیجے تھے، کیا جواب دیا تھا اور کیا ان سے تم نے کہا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، پس ساری خبریں اندھی ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ کوئی جواب نہ بن پائے گا، خبر اندھی ہو گئی، کوئی جواب نہ بن پائے گا. کسی سوال کا کوئی جواب جب ان کے پاس نہ ہوگا فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کسی سے پوچھ بھی نہ سکیں گے. دنیا میں ہوتا ہے جی ذرا اس طرح سوال تو جواب دسے ہو، نقل مار لی، وہاں نقل شکل نہیں چلے گی. اپنے پاس اگر ہوا جواب تو ہوگا، نہ ہوا تو پھر کسی سے پوچھ والا جواب وہاں پر نہ چل پائے گا. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی سوال نہ کر سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب لوگوں توبہ کرنی چاہیے نا، فرمایا اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے نا، جو غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے نا. تو سنو، جس نے بھی توبہ کر لی اور ایمان لے آیا وعمل صالحا، اور نیک عمل شروع کر دیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. بس آخری ایک بات یہاں پر، یہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. یا امید کیوں فرمایا جی، یقین کیوں نہیں فرمایا؟ ایک سوال ہے. فرمایا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امید دلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے فرمایا کہ اس ذات پر امید رکھنی چاہیے. امید دلانے والا، جیسے دنیا کا کوئی سچا بادشاہ، ہمارے بادشاہوں کی تو پھر نام لیتے ہوئے مثال دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بادشاہ سچا جو وعدہ کرتا ہے نا وہ پورا کرتا ہے.
بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ اپنی رعیت سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہیں پورا کرے گا؟ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ہمارے بادشاہوں میں تو وہ بات یاد آئی کہ ایک شاعر نے نا بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا، بڑا اچھا بادشاہ کی تعریفیں کی۔ بادشاہ نے کہا اس کے لیے جناب اتنی زمین انعام دے دو۔ اس نے پھر اور کہا جی ایک اور بھی سناؤں؟ اس نے کہا اور بھی سناؤ۔ اور نے کہا جی اس کو اتنا جناب کلو کے حساب سے سونا دے دو، چاندی دے دو، ہیرے دے دو، جواہرات۔ وہ شعر سناتا گیا، وہ اعلان کرتا گیا۔ جب محفل ختم ہوئی وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جاؤ جی آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو میرے جو انعامات ہوئے تھے، انہوں نے کہا کون سے انعامات؟ کہا جو آپ نے کہا تھا سونا چاندی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے شعر سنا کر ہمیں خوش کیا، ہم نے اعلان کر کے تجھے خوش کیا۔ نہ تو نے ہمیں کچھ دیا نہ ہم نے تجھے کچھ دینا ہے۔ ہمارے دنیا کے بادشاہوں کی تو یہ حساب ہے نا، مالک الملک جب وعدہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا اس کے اوپر امید رکھو۔ نمبر 2 فاسا، اس لیے فرمایا اوپر مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے جھوٹے معبودوں پر امیدیں رکھی ہوئی تھی، اپنے بھائی جی یہ ہمیں مشکل میں کام آئے گا، یہ ہمیں چھڑائے گا، یہ بچائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ارے نادانو امید رکھنی ہے تو اس ذات پر رکھو، امید رکھنی ہے تو اس ذات پر رکھو جس کی قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، اس کے اوپر امید رکھو اور ایسے عمل کرو جو تمہیں نجات کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔